السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 41 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں منافقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منافقت ہمیشہ چھپی رہے گی اور وہ فریب اور بناوٹ سے کامیابی حاصل کرتے رہیں گے، تو کہتا ہے ایسا مستقل طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ عارضی طور پر ٹھیک ہے، کسی معاشرے میں منافقت کرنے والے خود کو چھپائے رکھیں اور کوئی عارضی وقتی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی۔ جب بھی اس سوسائٹی میں اللہ کا نظام قائم ہوگا تو یہ لوگ سامنے آ جائیں گے۔ اس سوسائٹی میں جتنے بھی منافق لوگ ہیں وہ بالکل واضح ہو کر علیحدہ ہو جائیں، ان کو علیحدہ ہونا پڑے گا۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ اسی نظام کا حصہ بن کر ہم اس نظام کو نقصان پہنچاتے رہیں، لیکن ان کی جو منافقت ہے وہ ظاہر ہو کر رہتی اور ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے جب یہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس دور میں بھی منافقین تھے اور وہ بظاہر یہی کہتے تھے کہ ہم مسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم دشمنوں سے بھی لڑیں گے، میدان جنگ میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، لیکن کبھی انہوں نے میدان جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ جب بھی ایسا کوئی موقع پیدا ہوا تو بالکل علیحدہ ہو گئے۔ تو اس پر بھی قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں کہ جنگ لڑنا پڑ جاتی ہے یا اور بھی نظام کو نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، اللہ کے قانون کو، اس کے نظام کو، تو یہ اس وقت پھر لوگ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے لیکن وہ پھر ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ جب ان کا سامنا رسول کی زیر صدارت مختلف جماعتوں کے سربراہ نمائندوں کے اجلاس سے ہوگا تو تب ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ایسا ایک نظام آنے والا ہے۔ ابھی تو مشکلات ہیں، جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں، دشمن کی طرف سے تمہارے اوپر جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، لیکن جب ان میں مسلم کو فتوحات ہوگی اور بالآخر وہ ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے تو اس وقت پھر جتنے بھی ارد گرد کے قوموں کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے زیر نگی آ جائیں گے۔ تو جب وہ تمہارے زیر نگی آئیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اوپر نگران بن جائیں گے، ان کے سربراہ سرپرست ہوں گے اس نظام کے۔ تو پھر تو یہ جو منافقین ہیں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکیں گے، تو پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت بھی تو وہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ انہوں نے جو کچھ مخالفانہ چھپی ہوئی کارروائیاں کی ہوں گی وہ تو پھر ظاہر ہو کر رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین کی منافقت، ان کی نظام کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، وہ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ کھل کر سامنے آ کر رہے گی، جتنا مرضی چاہیں کہ اس کو چھپائیں لیکن وہ چھپ نہیں سکے گی۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فَكَيْفَ، پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ فَكَيْفَ اسی سے کیفیت ہے، کنڈیشن، حال۔ پھر اس وقت ان منافقین کا کیا حال ہوگا، اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ کس وقت؟ آگے بتا رہا ہے اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت سے ایک شہید یعنی نگران لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اب سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اب جنگوں نے ختم ہونے ہیں، یا جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے یا آگے چل کر بھی ہوگا تو ظاہر ہے اس میں تو پھر جنگوں تک بھی نوبت آتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو جب حق کا غلبہ ہوگا، باطل جو ہے وہ سرنگوں ہوگا، تو اس پہ پھر کیا ہوگا کہ
وہ لوگوں کے اوپر جب اس کا غلبہ ہوگا حق کا، تو مختلف قوموں کے لوگ، اقوام، ان کے نمائندے، وہ ظاہر ہے کہ زیر نگیں آ جائیں گے جو حق کا نظام ہے، جو اس نظام کا سربراہ یا سرپرست ہوگا اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ تو اس میں پھر کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم ہر امت سے ایک شہید یعنی نگراں لائیں گے۔ اب شہید کا معنی دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو آئی وٹنس ہوتا ہے۔ آئی وٹنس وہی ہوتا ہے جو اس واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شہید جو ہے، شاہد کے بھی یہی معنی، شہید بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نگران بھی اس کو کہتے ہیں۔ گواہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا چشمدید دیکھنے والا ہوتا ہے، آنکھوں سے اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو گواہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ذرا سمجھنے آپ نے، کیونکہ عام تراجم میں اس کے معنی گواہ کیے گئے ہیں۔ تو گواہ اس کے ایک میننگ ہے، لیکن اس کے پرائمری میننگ نہیں ہے۔ پرائمری میننگ میں تو شہید کا مطلب جو جس نے خود آنکھوں سے دیکھا ہو، دیکھنے والا ہو، اس کو قرآن شہید بولتا ہے، عربی میں اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی نگران بھی ہیں، اور نگرانی تو آنکھوں سے کی جاتی ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے سپروائزر، اب اس میں وائزر وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ سپرویژن کر رہا ہوتا ہے، یعنی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ جو کام ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، ان سے کیسے کام لینا ہے، ان کو واچ کر کے کس طرح ان کو ایک حدود اور قواعد و ضوابط کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ نگرانی میں آتی ہیں۔ تو گواہ جو ہے اس کے پرائمری میننگ نہیں ہے، اس میں آتے ہیں یہ میننگ، لیکن یہاں پر جو آیت کا سیاق و سباق ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کی روح سے یہاں اس کے معنی نگران کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں پر نظام کی بات ہو رہی ہے، اس نظام کے اندر لوگوں کو واچ کرنے کی، ان کی نگرانی کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی سپرویژن کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو جز ہے اس آیت کا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ہر امت سے ایک شہید، بریکٹ میں نے اس کا معنی دیا ہوا نگران لائیں گے، ہر امت سے ایک نگران لائیں گے۔ ظاہر جہاں پر بھی فتوحات ہوں گی تو اس کے ارد گرد کے علاقوں کے جو لوگ ہوں گے، تو ہر علاقے کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، تو وہ آئیں گے۔ ظاہر اس نظام کے جب وہ متحد ہوں گے تو ایک جہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر اس کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بیٹھتا ہے نظام کا، وہاں پر اس کو آنا پڑے گا۔ جو حق کی جماعت ہے، جو اس کو نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، جو حق کی جنگ لڑنے والا ہے، جو اس کا سربراہ ہے، اس کے پاس اسے آنا پڑے گا، کیونکہ حق کے غالب آنے کے بعد باقی لوگ تو پھر اس کے زیر نگیں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب ہم ہر امت سے ایک شہید یعنی نگران لائیں گے، اور آگے کہتا ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول ہم تجھے ان سب پر شہید بنا کر لائیں گے، یعنی ان سب پر نگران بنا کر لائیں گے۔ جب فتوحات ہوں گی، ایک تم نظام کو ڈیولپ کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ارد گرد کے قوموں کے لوگ ہیں، قبیلوں کے، ان کے عمائدین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، وہ اپنی قوموں کے اوپر، اپنی اپنی قبیلوں کے اوپر جو نگران ہیں، وہ زیر نگیں ہونے کے بعد تمہارے ماتحتی میں آ جائیں گے۔ تو ان سب کے اوپر اے رسول ہم تجھے شہید یعنی نگران بنا کر لائیں گے۔ یہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ چیز ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے چلے گا، جب بھی حق اور باطل کا مارکہ ہوگا تو جو حق کی جماعت ہوگی، اس کا جو سربراہ ہوگا، تو اس نے جتنے بھی علاقوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہوگا اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کا ذاتی تسلط نہیں ہے، یعنی اس نظام کو مسلط کرنا ہے، اس کا تسلط جو ہے وہ کرنا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ قائم ہو جائے، اور لوگوں کو
اس نظام کے مطابق چلایا جائے تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے جو لوگ ہیں جو زیر نگی آ گئے، وہ ہر قوم کا ایک نگران، ظاہر ہے کہ جو بھی ہیڈ کوارٹر ہوگا وہاں پر وہ آئے گا، ایوان ہے تو ایوان میں آئے گا، اور اس میں پھر جو حق پرست جماعت ہوگی اس کا جو سربراہ ہوگا وہ اس کی ماتحتی میں ہوں گے، وہ جتنے بھی اقوام کے قبیلوں کے جو نگران ہیں یا علاقوں کے جو نمائندگان ہیں، عمائدین ہیں، وہ اس کی ماتحتی میں وہ بھی آئیں گے۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ ایک نظام ڈیولپ ہوگا، تو اس میں جتنے بھی منافقین ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر عملاً مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ جب ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر جو دین کے یعنی نظام کے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں یعنی منافقین، وہ پھر واضح ہو جائیں گے، اور وہ پھر ان کی جو منافقانہ کاروائیاں ہیں وہ پھر اپنا اثر کھو جائیں گی۔ اس وقت یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب یہ اس طرح سے نظام تشکیل پا جائے گا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ پہلے سوچ لو، منافقت کو ترک کر دو، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو تم کفر کی راستے کے اوپر چل پڑو یا تم حق کا راستہ اختیار کر لو۔ یہ جو درمیان کا جو معاملہ ہے منافقت کا، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ کسی بھی قوم میں زیادہ دیر نہیں چلتا۔ آپ کی برادری میں اگر کوئی لوگ ہیں، فیملی میں کوئی لوگ ہیں جو منافق ہوتے ہیں تو وقتی طور پر وہ کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان دی لانگ رن وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا، کوئی ان کے ساتھ ذاتی تعلق قائم نہیں کرتا کہ یہ شخص منافق ہے، پتہ نہیں کب دھوکہ دے دے۔ تو اب یہ ان کو ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ تم باز آ جاؤ اس منافقت سے، یہ منافقت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی، یہ واضح ہو کر رہے گی۔ جب بھی نظام ڈیولپ ہوگا، کوئی سسٹم قائم ہوگا تو تمہاری منافقت ظاہر ہو جائے گی، منافقین سامنے آ جائیں گے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت پھر پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو صحیح کر لو، تاکہ وہ جو وقت ہے جب آئے تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب کوئی نظام قائم ہو تو ٹھیک ہے، یا تو تم اس کے مخالفین میں شامل ہو جاؤ، یا پھر اس کے جو تائید کنندگان ہیں، اس کے جو سپورٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ مخالفت کرنی ہے تب بھی، دوستی کرنی ہے تب بھی، لیکن کبھی بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے، نہ دوستی میں منافقت ہو نہ مخالفت میں منافقت ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔